میں پھر ذرا کمپلیکس سیناریو بنائیں گی نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا پلیز بسم جی اللہ سر الرحمن بتائیں، الرحیم. یہ اچھا سب سارے بتائیں جو آپ نے کروائے ہیں، کس آ- طرح کو لاگ ان کرنا ہے. وہ میں دوسرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں گروپ پہ نا، تو وہ پھر آپ وہ انسٹال کر لیں گے تو اس کے لیے لاگ ان کی ضرورت پھر نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام عباسی یونیورسٹی پشاور. اچھا یہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وی پی این جو ہے کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کی پرپز کیا ہے. اب اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو 3 ٹائپس آف امپلیمنٹیشن اس کی پاسبل ہیں. ون از دا انٹرانیٹ دیٹ از ود ان دا آرگنائزیشن, extranet outside the organization and remote access employee to business. اچھا اب میں کچھ پہلے کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ پھر جو ہے یوٹیوب پر بھی ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ سیکرٹس جو ہے اور لوگوں کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اگر میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہم نے وی پی این کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے کس پرپس کے لیے. ٹھیک ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ کے تمام ریکارڈز کو اپنے گھر سے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 24 آور ہم اپنی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے ان کنٹیکٹ ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ کا جو یونیورسٹی کے سرورز تھے وہ سارے اوپن تھے اور سارے جو ہے آپ کہیں سے بھی پبلکلی ایکسیس کرتے تھے. لیکن اب جو ہے مطلب جو فرسٹ اٹیک ہوا آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر تو اس کے بعد جو ہے جو سینسیٹیو سرورز ہے اس کو ہم نے وی پی این پر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے مطلب جو آپ کا سینرجی ہے اور اس طرح کے جو مطلب سرور ہیں تو اب وہ پبلکلی الاؤ نہیں ہے. تو مطلب یہ ایک وی پی این کی ہم نے امپلیمنٹیشن کر دی ہے عباسین یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ یہاں پر ہم اس کی اس طریقے سے لیب نہیں کر سکتے. ریزن اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے پوری ایک سیٹ اپ چاہیے, فائر والز چاہیے, سرورز چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو اس کنٹیکس میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کر دی ہے. تو جہاں پر بھی آپ سینسیٹیو ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہو تو وی پی این کی آپ کو ضرورت ڈیفینیٹلی پڑتی ہے. So 3 types of implementation. One is the intranet within the organization, extranet outside the organization, and remote access employee to business. یعنی اگر آپ کا امپلائی ہے کہیں پر بھی ہے اینی ویئر ود ان دا آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن, اینی ویئر ان دا ورلڈ, تو وہ اپنا سرور کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو دی تھرڈ ٹائپ جو ہے پھر اس کے لیے یوز ہوگا. جو ایکسٹرا نیٹ ہے آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ہے تو میں اس کی مثال آپ کو یہ دوں کہ آپ کا جتنا بھی بینکنگ سسٹم ہے اگر الائڈ بینک ہے تو وہ ود ان دا آرگنائزیشن آئے گا, انٹرا نیٹ آئے گا. لیکن آپ دیکھیں الائڈ بینک کے اے ٹی ایم سے جو ہے آپ ایچ بی ایل کا اے ٹی ایم بھی ایکسیس کر سکتے ہو, الائڈ بینک کے اے ٹی ایم سے آپ جو ہے بینک الحبیب کا بھی کر سکتے ہو, ایم سی بی کا بھی آپ کر سکتے ہو. تو وہ تو پھر الگ الگ نیٹ ورکس ہے. سو دیس کمز ان دا ایکسٹرا نیٹ دیٹ از آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اور اگر میں اس کی جنرل امبریلا پھر لے لوں تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ان تمام سرورز کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتا ہے کہ کس سرور کے اوپر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو مطلب کچھ وہ بتا دوں کہ جو پاکستان کے اوپر ایک وہ لگا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, اور پاکستان کوشش کرتی ہے کہ یہ وائٹ لسٹ میں آ جائے, گرے لسٹ سے نکل جائے. تب یہ جو سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے لیے آپ کو اپنے سرور کی کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنا پڑتی ہے کہ کہیں پر جو ہے بلیک منی تو وائٹ نہیں ہو رہی, یا جس کو منی لانڈرنگ ہم بولتے ہیں وہ تو نہیں ہو رہی, یا پھر جو ہے ہم ہنڈی جس کو بولتے ہیں یعنی اللیگل ٹرانزیکشن آف دا منی وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو انڈر دا امبریلا آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان تمام بینکس کے سرور اب وہ کنٹینیوسلی آبزرو کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو وارن کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ
جو لوگ اسٹیٹ بینک کے جو ایس او پیز ہے ان کو فالو نہیں کرتی، تو اکثر آپ اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ الائڈ بینک کو، ایم سی بی کو، نیشنل بینک کو اتنے کروڑ روپیز فائن کر دیا، اتنا فائن کر دیا، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ اس کی براڈ اسپیکٹرم امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ کا ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آ جاتا ہے. اچھا، اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک اس کا بیسک آرکیٹیکچر ہے، یہ ہم نے ڈسکس آلریڈی کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا یہ ایک سرور ہے کہیں پر بھی تو بیک بون کے ساتھ ابھی کنیکٹڈ ہے، تو ہر یوزر کا سپریٹ وی پی این بنتا ہے. مثلا اگر 4 امپلائی ہے اور چاروں امپلائیز جو ہے ایک سرور کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک جو امپلائی ہے اس کا سپریٹ وی پی این بنے گا تاکہ اس کو اپنا ڈیٹا سپریٹلی نظر آ جائے اور وہ وداؤٹ انٹرپشن آف دا ادر امپلائی ہو. مثلا اگر ایک امپلائی میں ہوں، میں بھی سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوں تھرو وی پی این، تو اب اگر ایک دوسرا امپلائی ہے تو اس کے لیے ایک سپریٹ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک بنے گا، اگرچہ وہی فائر وال استعمال ہوگا، وہی وی پی این ڈیوائس استعمال ہوگا. لیکن یہاں پر اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ لیں کہ یہ دیکھو ایک امپلائی ہے ایٹ ہوم، وہ اس کو ایکسیس کر رہا ہے، تو اگر ایک دوسرا امپلائی ہوگا تو وہ بھی اس کو ایکسیس کرے گا، لیکن اب اس کے لیے یہ وی پی این ٹنل استعمال نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنا وی پی این ٹنل استعمال کرے گا. تو یہ مطلب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وداؤٹ انٹرفیئرنگ ود ون another وی پی این ٹنلز، ایوری ون از ہیونگ دیئر اون وی پی اینس. اچھا، یہ 3 لیولز کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ہارڈ ویئر کے اوپر اسپیشل ٹائپ آف ہارڈ ویئر جو ہے اس کے لیے اویلیبل ہے وی پی این ڈیوائس کے نام سے. فائر وال کے تھرو یہ ہو سکتا ہے. یہ فائر وال بھی ہارڈ ویئر بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں اور سافٹ ویئر بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ سافٹ ویئر بیسڈ وی پی این. تو تینوں طریقوں سے اب یہ ہو سکتا ہے. اب اگر میں اپنی کنٹیکسٹ میں بات کروں، اپنی یونیورسٹی کے کنٹیکسٹ میں، تو ہم نے اس کو مکس کیا ہوا ہے. میں ڈائریکٹلی تو نہیں بتاؤں گا کہ اس میں سے ہم نے کون سا استعمال کیا ہوا ہے، لیکن بٹ وی ہیو مکسڈ آل دا 3 ٹائپس. کیسے کیا ہوا ہے، اگر کلاس میں ہم ہوتے تو ضرور اس کو ڈسکس کر لیتے، لیکن چونکہ اب یہ یوٹیوب پر آپ کا ریکارڈنگ چلا جائے گا تو اس وجہ سے میں اس کو ڈائریکٹلی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیسے ہم نے کیا ہوا. ٹھیک ہے، اوکے. اب اگر ہم ڈیوائس ٹائپ ہارڈ ویئر لے لیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، وی پی این راؤٹر استعمال کرتے ہیں. اٹ از کائنڈ آف راؤٹر دیٹ از ورکس ایز اے وی پی این. اب اس میں کیا ہے کہ ایڈوانٹیج یعنی پروز، ہائی اسپیڈ نیٹ ورک آپ کو ملتا ہے کیونکہ یو ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ راؤٹر دیٹ گیوز یو دس فیسلٹی. اگر فار ایگزامپل آپ سسکو کا یوز کرتے ہو تو اس میں سسکو پکس فائر وال ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال ہوتا ہے. تو سسکو پکس فائر وال جو ہے مطلب کرنٹلی جو ہمیں یہ ایک پرابلم پیش آئی تو ہم نے دیکھا تو $10,000 سے اباؤ اس کی پرائز ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اس کی منیمم یا سٹارٹنگ جو پرائز ہے اٹ از $10,000. تو وہ آپ اس کی ہارڈ ویئر اس کی پرائز ہے، پھر اس کا منتھلی مینٹیننس کے چارجز علیحدہ ہے. تو یہ مطلب ایک جو سسکو کا وہ ہے وی پی این ہے، مطلب اس کو ایک طرح سے ہم نیگیٹیو لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ونس فار آل نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو پے ٹائم ٹو ٹائم اینڈ سم ٹائمز ایوری منتھ in terms of the Cisco PIX firewall. تو بے شک آپ نیٹ کے اوپر اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، Cisco PIX firewall کی جو پرائسز ہے اور اس کی کنفیگریشن ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب بیانڈ دا رینج ہے، لیکن ٹھیک ہے بندے کے پاس نالج تو کم از کم تھوڑی بہت آ جاتی ہے. تو آپ اس کو میں ایز اے اسائنمنٹ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں. بہرحال
پلگ اینڈ پلے ہے، جیسے ہی لگتا ہے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے. ڈوئل پرپز ہے. ڈوئل پرپز کا کیا مطلب کہ راؤٹنگ بھی آپ کے لیے کرتا ہے اور وی پی این سروس بھی آپ کو دیتا ہے. تو دونوں فیسلٹیز آپ کو یہ دیتا ہے. تو مطلب ڈوئل پرپز اس کا یہ ہے کہ جو عام راؤٹر جو ہم نے ابھی تک استعمال کیے ہیں، مطلب ریپ اسٹیٹک راؤٹنگ، آئی جی آر پی، تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، وی پی این کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. تو ڈبل پرپز اس کا ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. نقصان اس کا یہ ہے کہ ایک تو بہت ہی کاسٹلی ہے. مینس کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو منیمم پرائس اگر ہم سسکو کی لے لیں تو 10,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر آپ اس کا منتھلی کم از کم 1 لاکھ آپ لگا لیں، ٹھیک ہے. نارمل میں کہتا ہوں، بہت اسپیشل پرپز کا بھی نہیں، نارمل جو ہے، ٹھیک ہے. جو جونیفر ہے وہ اس کی نسبت تھوڑے پھر آسان ہے، سستے ہیں. ہواوے کے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سستے ہیں اس کے ہیں، لیکن بہرحال یو ہیو ٹو پے اے بگ کاسٹ ان ٹرمز آف دا ہارڈ ویئر. لیک آف فلیکسیبلٹی، چونکہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل نیا کوئی ماڈریشن آتا ہے تو پھر آپ کو ہارڈ ویئر کو چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس میں موڈیفیکیشن جو ہے اتنی آسانی سے، آپریٹنگ سسٹم آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ہارڈ ویئر کو آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فلیکسیبل نہیں ہے. ہاں یہ ہے، ونس یو ڈپلوائے اٹ دا امپلائیز کین یوز اٹ ایون ود اے منیمل ٹیکنیکل نالج. مطلب اگر میں اپنی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو جو ہم نے وی پی این ڈپلائی کیا ہوا ہے، یو ریکوائر اے پراپر ٹریننگ اینڈ یو نیڈ اے ٹیکنیکل اسکل ٹو یوز اٹ. یہاں پر آپ کو یہ ایک ایڈوانٹیج آپ کے پاس ہے کہ ضرورت آپ کو نہیں رہتی ہائی لیول آف ٹیکنیکل نالج کی. بات کی سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ، دا فائر وال. میں نے کہا کہ آپ 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں. یہ سلائڈ میں آپ کو میں پھر شو کر دوں. ہارڈ ویئر، فائر وال اینڈ سافٹ ویئر. سو ڈیڈیکیٹڈ فائر والز جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. پی ایف سینس کو آپ یوز کر لیں، وہ پھر فری ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہے اسکوڈ، لائنکس کے ساتھ وہ فری آتا ہے، تو وہ آپ یوز کر سکتے. اگر آپ کے پاس فائنینشیل پرابلمس ہے تو پی ایف سیلس ہے، فری ہے، اسکوڈ ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہو. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو، آرگنائزیشن آپ کو پیمنٹ کرتی ہے، تو پھر سوفوس ہے، ٹھیک ہے، آئزا ہے، ٹی ایم جی ہے. تو آئزا اور ٹی ایم جی جو ہے مائکروسافٹ کے، سوفوس جو ہے اپنا سپریٹ ایک وہ ہے، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہو. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اسپیشل ٹائپ آف فائر والز جو ہے ڈیڈیکیٹڈ، سوفوس کو آپ بے شک یوز کریں، ٹی ایم جی کو آپ یوز کریں. کیسے یوز ہوتے ہیں؟ آف کورس کہ اٹ ریکوائرز 1 فل سیمسٹر ٹو ٹرین آن دا فائر وال، ٹھیک ہے. مطلب ایک لیکچر میں یہ پاسبل نہیں ہے، پورے سیمسٹر کا کورس اس کے لیے چاہیے. بہرحال اگر کوئی بندہ نیٹ ورک سیکیورٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے یا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے اور ہائی پروفیشنل اسکلس کو گین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان ڈیپ اسپیشلٹیز کو وہ اچیو کر لیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایڈوانٹیج آپریٹنگ سسٹم میں آپ اس کو ڈپلوائے کریں اور آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں. مثلاً
آپ نے ونڈوز کو انسٹال کیا ہے، ونڈوز سرور کو، تو آپ آئزا یا ٹیم جی کو آپ کنفیگر کر لیں. اگر آپ نے لائنکس کو اپلائی کیا ہوا ہے تو پھر ٹیم جی جو ہے کیا اسکوڈ وہ آپ ڈپلوائے کر سکتے لینکس میں. اگر آپ سوفوس کو یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو سوفوس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ آپ جو ہے انسٹال کر لیں اور اس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملٹی پرپز ہے، مطلب یہ کہ یہ آپ کا پیکٹ فلٹرنگ بھی کرتا ہے. اٹ اسٹاپس دا ایکسٹیریئر اینڈ انٹیریئر ٹریفک آلسو اینڈ آلسو کین بی یوز فار دا وی پی این. تو ملٹی پرپز، کاسٹ افیکٹو یہ کہ سستا پڑتا ہے تھوڑا سا. مثلاً اگر اگر وہ ہو آپ کے پاس، تھوڑا سا ویٹ کرنا، میں اس کو ذرا وہ بند کر دوں. تو اگر آپ فار ایگزامپل اسکوڈ کو یوز کرتے ہو تو اسکوڈ لینکس میں ہے اور وہ فری ہے، اسکوڈ بھی آپ کو فری ملتا ہے. پی ایف سینس ہے تو پی ایف سینس بھی جو ہے آپ کو فری میں اویلیبل ہے، تو بے شک آپ پی ایف سینس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک، تو یہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. پھر اگر سوفوس ہے تو سوفوس جو ہے اس کا لمیٹڈ ایڈیشن آپ کو فری میں اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ اس کو آرگنائزیشن کے لیے یوز کرتے ہو تو پھر وہ ان پیمنٹ ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو دا ہارڈ ویئر فائر وال وہ پھر آپ کو سستا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وی پی این ایز کمپیئر ٹو کونس پھر بھی ایک طرح سے کاسٹلی ہے. مثلاً اگر آپ پی ایف سینس کو اور وہ یوز کرتے ہو تو الگ بات، لیکن اگر آپ سوفوس کو یا آئزا کو یا پھر ٹیم جی کو اگر آپ یوز کرتے ہو تو یو ہیو ٹو پے پراپر کاسٹ فار دس پرپز. ٹھیک ہے، اگرچہ ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے تو کم ہے لیکن پھر بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جی جی سر، جیسے وی پی این ہم یوز کرتے ہیں ریموٹلی اور پرائیویٹلی اور سروس کو یوز کرنے کے لیے، یا جیسے آپ کئی سرورز کو یوز کر رہے ہیں گھر سے جو ہے سیکیورٹی. جی تو بالکل. سر فرسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وی پی این کا بیسک یوز یہ ہے کہ ہم پرائیویٹلی اور سیکیورٹی جو ہے کسی ریموٹ سروس کو یوز کر سکتے ہیں نا. بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کوشچن کی، کیا دوبارہ ذرا پوچھیں کوشچن. سر میرا مطلب ہے کہ جو وی پی این کا بیسک یوز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریموٹلی اور پرائیویٹلی کسی سروس کو یوز کر رہے ہیں. جیسے آپ لوگ اگر یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں وہ یونیورسٹی کے ڈیٹا کو گھر سے ہاں یوز کر بالکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی، تو سر جی بالکل، جی جی تو سر جو پہلی آپ نے 3 لیئرس پہ ہم اس کو جو ہے ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. جو آپ نے فرسٹ بتایا ہے کہ ہم اس کو ہارڈ ویئر پہ یعنی راؤٹر کے اوپر کر سکتے ہیں، اس میں جب ہم راؤٹر پہ اس پہ کریں گے تو ہم ملٹیپل سسٹم اور ملٹیپل سروس ایکسیس کر سکتے ہیں. بالکل. جی لیکن جب بالکل. یہ فائر وال پہ کریں گے یہ تو ود ان دا سسٹم ہوگا. مطلب اگر میں نے ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک ونڈوز میں یہ فائر وال کر کے اس کو وی پی این کیا تو پھر میں ریموٹلی صرف اسی سسٹم کو ایکسیس کر یہ سکتا تھوڑا ہوں. سا میں آپ کو بتا دوں، جو فائر وال آپ کو کنسیپٹ میں نے دیا تھا نا، اگر آپ کو پچھلے سیمسٹر مجھ سے پڑھا تھا آپ لوگوں نے یہ انفارمیشن سیکیورٹی یا کسی اور سے پڑھا تھا؟ نو سر، وہ ہم نے ابھی سر. اچھا، یہ جو فائر وال ہے نا، یہ آپ جو ونڈوز میں انسٹال کرتے ہو نا، ونڈوز فائر وال، اٹ از فار اے سنگل یوزر. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ وہ یہ یہاں پر جو فائر وال کی بات میں کر رہا ہوں، اٹ از دا نیٹورک بیسڈ فائر وال. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو نیٹورک بیسڈ فائر وال جس طرح ایک جو آپ کا مطلب ایک جو سنگل یوزر فائر وال صرف آپ کے سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے،
لیکن یہ جو فائر وال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اٹ از اے نیٹورک بیسڈ فائر وال، یعنی یہ فائر وال آپ کا جو لوکل نیٹ ورک ہے اور آپ کا جو پبلک نیٹ ورک ہے، ٹھیک، اس کے بیچ میں یہ فائر وال آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ سسٹم کے اوپر ڈپلوائے کرتے ہو اور تمام ٹریفک اس سسٹم سے ہو کر جاتا ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہہ دوں کہ عباسین یونیورسٹی کے 5 سرورز پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر 200-300 امپلائیز بھی ہیں، تو اب یہ تو پورا ایک نیٹ ورک ہے ہمارے پاس نا، اور اب میں اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس کو میں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا تو عباسین یونیورسٹی کے نیٹ ورک کے بیچ میں اور انٹرنیٹ کے بیچ میں فائر وال کو ڈپلائی کروں گا۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ جو فائر وال ہے یہ نیٹ ورک بیس فائر وال ہوگا کہ آپ کے پورے نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرے، نہ کہ ایک سنگل سسٹم کو پروٹیکٹ کرے۔ میرے کو اس سے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ آپ کے پاس جو ونڈوز میں آتا ہے نا اٹ پروٹیکٹس اونلی ون پی سی اپان وچ اٹ از انسٹالڈ۔ تو یہ جو فائر وال ہے آپ کے پاس جو ونڈوز میں ڈپلائی ہو کے آتا ہے، لیکن جو یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں اٹ از دا نیٹ ورک بیسڈ فائر وال۔ اب نیٹ ورک بیسڈ فائر وال کیا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ اور آپ کا جو پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس کے بیچ میں یہ ایک سسٹم آپ ڈپلوائے کرتے ہو اور انٹرنیٹ سے کوئی بھی ٹریفک ڈائریکٹ آپ کے لوکل سسٹم میں نہیں آ سکتی، وہ فائر وال سے ہو کر آئے گی۔ اسی طرح آپ کا جو لوکل سسٹم ہے اس سے جتنا بھی ٹریفک جائے گا تو وہ فائر وال سے ہو کے انٹرنیٹ پر جائے گا۔ میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب فائر وال جو الاؤ کرے گا تو وہی پاس ہوگا، اور جو فائر وال ڈس الاؤ کرے گا وہ پاس نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا۔ اچھا، now let's come to the software based VPN, the third one. اچھا، اب یہاں پر میں مطلب اگر آپ کہہ دیں نا تو میں نارملی مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ آپ کے کمپیوٹر میں اور یہ، لیکن آپ اس میں تھوڑا سا براڈلی بھی آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آئیڈیل فار 2 اینڈ پوائنٹس not in the same organization. Great when different firewalls are implemented. سافٹ ویئر بیس فائر وال میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جو اسکوڈ ہے لینکس میں جو ڈپلائی ہوتا ہے اٹ از اے پیور سافٹ ویئر بیسڈ۔ اب اسکوڈ میں آپ جو ہے وی پی این کو ڈپلائی کرتے ہو یا سوفوس میں اگر آپ ڈپلائی کرتے ہو تو یہ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو آپ لوگ یہاں پر ٹیم ویور جس کو آپ بولتے ہیں، تو ٹیم ویور جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1-2 پارٹیز ہوتی ہیں اور آپس میں وہ شیئر کرتی ہیں کمیونیکیشن۔ یا یہاں پر میں آپ کو ایک مثال آپ کو دوں کہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں ابھی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، وی آر یوزنگ دا گوگل سرور فار دس کمیونیکیشن اینڈ اٹ از آلسو اے کائنڈ آف وی پی این۔ یعنی یہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس گروپ میں موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی میرے لیکچر کو سن نہیں سکتا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب جو 8 10 12 15 جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر ابھی میرے پاس کنیکٹڈ ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ میرے لیکچر کو سن نہیں سکتا۔ سو اٹ از آلسو اے کائنڈ آف اے سافٹ ویئر بیسڈ وی پی این۔ میرے اور آپ کے بیچ میں اٹ از اے پرائیویٹ نیٹ ورک، اٹ از اے پرائیویٹ نیٹ ورک بٹوین یو اینڈ می۔ میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح اگر واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ از آلسو اے سافٹ ویئر بیسڈ وی پی این۔ تو واٹس ایپ میں بھی آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ میں بات کرتا ہوں کسی بھی اسپیسیفک بندے کے ساتھ، تو آئی ایم یوزنگ دا پبلک انٹرنیٹ، ایسی بات ہے نا۔
لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو واٹس ایپ پہ جب جیسے ہی آپ کرتے ہو تو وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جو آنر ہے یا جو واٹس ایپ جو آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے. آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے. ہاں، تو یہ واٹس ایپ بھی آپ کو یہ سروس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک منٹ میں تھوڑا دیکھ لوں. یہ میں نے ایک وہ شیئر کر دیا ہے، میرے کمیونیکیشن ایک بندے کے ساتھ ہوئی اپنے ایچ او ڈی کے ساتھ. میسج یو سینڈ ٹو دس چیٹ اینڈ کال آر سیکیورڈ وتھ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن. کلک فار مور انفارمیشن ادھر آپ پھر دیکھ لو گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے تو واٹس ایپ مجھے سروس دے رہے ہیں نا. تو واٹس ایپ کیا یوز کر رہے ہیں؟ پبلک انٹرنیٹ کو یوز کرتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ تو اب یہ پبلک انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے مجھے وی پی این بنایا مل رہا ہے. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو میں نے آپ کے ساتھ واٹس ایپ کی بات کی، یہی اسکائپ میں بھی ہے. ہاں، یہی جو ہے دوسرے جو آپ کے اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیٹنگ وہ ہے، تو وہ بھی آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، تو یہ آپ میرے خیال میں خود پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ eliminating the need of expensive long distance lease line ڈسکس کیا تھا کل ہم نے نا کہ نہیں؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نہیں؟ کسی سے پوچھ رہا ہوں اگر کوئی زندہ ہے. یہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نہیں کہ لانگ ڈسٹینس لیز لائن کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی. کوئی مثال آپ بتا سکتے ہو؟ دیکھیں میں ایک آسان مثال آپ کو دوں، ٹھیک ہے نا. پی ٹی سی ایل جو ہے اس میں آپ کو لیز لائن کی ضرورت پڑتی تھی پہلے، تو پھر وہ اگر آپ اس پہ کال کرتے امریکہ یو ایس اے، آج سے 15-20 سال پہلے آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہو. تو اگر آپ امریکہ 1 منٹ کی کال کرتے تو یو ہیو ٹو پے فور 500 روپیز فار 1 منٹ کال. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پر سارا دن لگے ہوتے ہو، تو لیز لائن تو نہیں ہے، یو آر یوزنگ انٹرنیٹ اور آپ کمیونیکیشن کر رہے ہو. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون چارجز فار ریموٹ ایکسیس، تو ٹیلی فون چارجز جو ہیں وہ بھی آپ کی ریڈیوس ہو گئی. نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہ ٹرانسفرنگ دا سپورٹ برڈن ٹو دا سروس پرووائڈر. اب جو برڈن ہے نا، میں واٹس ایپ کو یوز کر رہا ہوں، میں اس سے بے فکر ہوں کہ کیسے یہ سرور ہوتا ہے اور کیسے مینیج کرتا ہے. میرے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ ہے، اس سے میں یوز کر رہا ہوں. آئی ایم اے نان ٹیکنیکل پرسن سے بٹ آئی کین یوز اٹ. لیکن جو سپورٹ ہے واٹس ایپ والا اپنا سرور ہے وہ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں میں میٹ کو استعمال کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہم وہ استعمال کر رہے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ زوم کو استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے مائکروسافٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے بعض دوست استعمال کر رہے ہیں. تو کیسے یوز ہوتا ہے؟ اٹ از دا برڈن آن دا سروس پرووائڈرس، not on us. We are just getting a facility from it. نیکسٹ کیا ہے؟ اسکیلیبلٹی ہے، آسانی سے یہ گرو ہو سکتا ہے. مثلا 4 10 12 بندے ہمارے ساتھ ابھی اس کمیونیکیشن میں ہیں، 15 20 50 100 ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مائکروسافٹ میٹ گوگل میٹ جو ہے اٹ سپورٹس اراؤنڈ 5000
ایٹ اے ٹائم. اسی طرح جو مائکروسافٹ کا ہے ٹیم تو 5000 پلس جو ہے ایک ٹائم میں جو ہے وہ سپورٹ دیتا ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی کلاس روم ہے, میں 30-40 بندوں کو پڑھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ 5000 بھی ہوں گے تو وداؤٹ اینی پرابلم جو ہے وی کین ٹیک دیم آن بورڈ اینڈ وی کین ٹیک دا لیکچر. ٹھیک. ہاں, اب ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ پبلک نیٹ ورک, اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں تو آپ کے پاس پوری نالج ہونی چاہیے انٹرنیٹ کی اور پوری ٹیکنالوجی کی. یعنی مینس یو مسٹ بی دا نیٹورک سیکورٹی ایکسپرٹ, یو مسٹ بی دا نیٹورک انجینئر, تب آپ وی پی این کو ڈپلائی کر سکتے ہو. یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. کبھی کبھار جو ہے آؤٹ سائڈ دا کنٹرول ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہوں اور یہ کمیونیکیشن جو ہے شاید میٹ ریکارڈ کر رہی ہو, یا کوئی بھی اور جو کمپنی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہی ہو. یہ اس کے جو سٹینڈرڈ ہیں مطلب اٹ از ایٹ دا مومنٹ گروئنگ. میں یہ تو کہتا ہوں کہ آئزہ ہے یا جو کیا تھا سسکو پکس فائر وال ہے, they are using very standard protocols. So FOSS is using very standard protocol. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ واٹس ایپ کیا یوز کر رہا ہے اور میٹ کیا یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مجھے اب پتہ نہیں ہے. تو اب یہ اگر فار ایگزامپل immature اسٹینڈرڈس کو وہ یوز کرے گا تو یور سیکورٹی میں بھی کمپرومائز. اور زوم میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں کلاس لیتا تھا تو ایک شہزادہ جو ہے کہتا اوہ ہو یہ تو انسیکیور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں یہ کہتا کوئی مثال آپ جو کہتا ہے کہ یہ دیکھو تائی لینڈ میں ہوا تھا اور یہ ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ مثالیں نیٹ پر اس وجہ سے آتی ہیں کہ زوم کو کک آؤٹ کرنے کے لیے اس کمپٹیشن کے دور میں پیناڈومک میں مائکروسافٹ نے بھی گیم کھیلا اور گوگل نے بھی یہ گیم کھیلا کہ زوم کو کک آؤٹ کرے اس ریس سے, اینڈ دے گاٹ اے سکسیس ان دیٹ. تو یہ ایک گیم انہوں نے کیا اور دے بیکم سکسیسفل ان دیٹ گیم. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا, کافی ہے آج کے لیے. کیا کریں اب مزید پڑھیں. اچھا, یہ آپ کو میں ایک سلائڈ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سائٹ ٹو سائٹ وی پی این, اس کو آپ خود پڑھ لیں اور مجھے سمجھا دیں. یہ پڑھ لیں اور پھر مجھے سمجھا دیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں. نماز کا ٹائم ہے. نہیں, جب میں بولتا ہوں تو نہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نہ کسی کا ٹائم ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں تو پھر یہ ٹائمیں آ جاتی ہیں. چلو صحیح ہے, انشاءاللہ پھر یہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. صحیح ہے, بس یہ ایک ٹاپک تھوڑا سا رہتا ہے اور ایک ٹاپک اور ہے. انشاءاللہ بس نیکسٹ ویک میں آپ کا کورس بھی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. ماشاء اللہ.